معزز ناظرین، نائس فیملی ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری مہمان شخصیت ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم۔ اگر نام کی مناسبت سے جائزہ لیا جائے تو ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم ایک جنرل فزیشین اور ماہر غذائیت ہیں، جن کا شمار پاکستان بالخصوص شہر لاہور کی بہترین طبی ماہرین میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم کا نام ملک کے کامیاب ترین کاروباری شخصیات میں بھی نمایاں ہے، جنہوں نے مرد خالق معاشرے میں نہ صرف کاروباری شعبے میں اپنا نام کمایا بلکہ کاروباری خواتین کے لیے علیحدہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بھی بنیاد رکھی۔ آپ نے اپنی محنت سے کئی کامیاب کمپنیز کی بنیاد رکھی جو آپ کی قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کی بدولت ملک و قوم کی ترقی میں آج بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ کو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ایگزیکٹو کمیٹی کی پہلی خاتون رکن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ ایف پی سی سی آئی کی پہلی خاتون نائب صدر رکن منتخب ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ کئی نامور اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں۔ محترم ڈاکٹر شیلا جاوید اکرم کی کامیاب شخصیت کے پہلوؤں کو عام ورکنگ ویمن کی رہنمائی کے لیے اجاگر کرنے کی غرض سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نائس فیملی ٹی وی پر گفتگو کرنے کے لیے وقت دیا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسے اور کہاں گزرا؟ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، میں چاہوں گی کہ میں سب کو مبارکباد دوں ویمنس ڈے کی، جو بہت ایک اہم دن ہے ہم سب کے لیے۔ جی بالکل۔ آپ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، کیسا اور کہاں پہ گزرا؟ بچپن میرا، میں شروع سے ہی لاہور میں، ہاں جی، لاہور ہی کانوینٹ میں پڑھی ہوں، اور پھر اسی روٹین میں کانوینٹ کے بعد پھر لاہور کالج فار ویمن، اور اس کے بعد پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو بچپن میں تعلیمی سرگرمیوں میں کیسی تھیں آپ؟ مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ کلاس 5-6 تک تو میں بہت اچھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد میں بہت ٹاپ پوزیشنز پر آتی تھی۔ یہ مجھے نہیں یاد کہ کیسے ہوا تھا، لیکن یہ مطلب جو ریزلٹس میرے پاس پڑے ہوئے ویسے ہی تھے۔ تو آپ کو بچپن میں کس شعبے میں جانے کا شوق ہوا؟ شروع سے ہی نا مجھے میڈیکل ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مجھے بہت انٹرسٹ تھا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس زمانے میں نا تھے ہی چوائسیز 2-3 تھیں، ڈاکٹر بن جاؤ، کورس تھوڑا بہت انجینئر بن جاؤ، نہیں تو نتھنگ، مطلب مینلی ڈاکٹر ہو رہا ہوتا تھا۔ تو کوئی ایسی، میرا نہیں خیال کہ میری کوئی ایسی انوکھی چوائس تھی، جو آفر میں تھے اسی میں سے کہ بس ڈاکٹر بن جانا ہے۔ صحیح۔ آپ اسکول میں غیر نصابی سرگرمیوں میں کوئی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں؟ بہت کرتی تھی اسپورٹس میں، نیٹ بال تک ہمارے کانوینٹ میں نیٹ بال بہت تھا، تو نیٹ بال میں بہت آگے تھی شروع سے ہی۔ یہ اسکپنگ اور رننگ اور یہ جم، یہ کوئی میں آئی تھنک کلاس 7-8 سے مجھے یاد ہے میں کافی شوقین تھی اس کو یوز کرنے میں، یوگا سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا کلاس 7 سے آن ورڈس۔ گھر کے کام کاج کرتی تھی؟ پتہ ہے گھر کے کام کاج میں شروع سے میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی، کوکنگ تو بالکل ہی نہیں پسند، نہ بیکنگ پسند تھی، بہت مجبوری ہو تو پھر بھی نہیں میرے سے ہوتا تھا، لیکن جو ہے نا گھر کی ڈیکوریشن میں بہت انٹرسٹڈ تھی، ہاں وہ میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتی تھی۔ امی ابو میں سے سخت مزاج اور روبدار کون تھا؟ دونوں ہی نہیں تھے۔ امی بہت گھریلو ہاؤس وائف اور بڑی شاندار ہاؤس وائف تھی، اور بڑا اچھا کنٹرول تھا ان کا، جو تھوڑا بہت آئی تھنک ہم نے بھی سیکھ لیا ان سے۔ اور میرے فادر واز ویری ویل ریسپیکٹیڈ، ویری ویل نون بزنس مین، تو دونوں کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی، اور سختی ایز اٹ از بہت ہارڈلی، میں کہوں گی کہ ہارڈلی میں ڈانٹ پڑتی تھی۔ کبھی کسی بات پہ کوئی بات یاد ہو پہ ڈانٹ پڑی؟
وہ کہ میں امی کو فورس کر رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ میرے کو میں نے جانا ہے, میری فرینڈ کے گھر جانا ہے, آپ بھی چلیں آپ بھی چلیں. میں بھی جان کھا رہی تھی اور ابو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تب انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں ساتھ بیٹھا ہوں, کب سے لگی ہوئی ہیں یہ کہنے کہ امی چلو امی چلو. تو اس ٹائپ کی ڈانٹ تھی, اور وہ مجھے یاد اس لیے کہ دس واز دا میکسیمم ڈانٹ جو میں پڑی تھی, کہ ڈیڈی کبھی چیک نہیں کرتے تھے. تو یہ پھر مطلب آپ سمجھ, اسی سے آپ لیول آف ڈانٹ سمجھ لیں کہ کیا ہوتا تھا ہمارا. آپ کی شادی کب ہوئی؟ شادی میں تھی تھرڈ ایئر, اس میں سیکنڈ پروفیشنل تھرڈ ایئر آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. مطلب ابھی 2 پروفیشنل میرے رہتے تھے جب میرا نکاح ہوا تھا. رشتہ کیسے طے ہوا؟ پسند کی شادی؟ رشتہ بس مکسڈ ہی تھا, میری پسند اور پھر بعد میں فیملی ایکسیپٹنس اور ساری وہ جلدی جلدی سارا کچھ ہو گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کو آپ کی کون سی عادت بہت اچھی لگتی ہے جس پہ وہ خوش ہوتے ہیں؟ ان کو میری عادت کہ جو وہ کہتے میں کر دیتی ہوں. اچھا. ہی لائکس دیٹ بیکاز وہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی نا تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی آپ مطلب کوئی بھی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کہتے جاتے ہیں نا یہ بھی کر دی بھی کر دو, اور وہ کچھ زیادہ ہی میں ایفیشنسی جو ہے, میں آئی وڈ سے ایک ایفیشنسی بس انہوں نے کہنا ہے اور میں نے وہ کر ہی دینا ہے, کر ہی چھوڑنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب میں سوچتی ہوں کبھی کہ کبھی مجھے انکار بھی کر دینا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتی. یہ عادت انہیں پسند ہے بہت زیادہ, تبھی تو وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 ماشاء اللہ, 3 بیٹیاں 1 بیٹا. کیا کرتے ہیں؟ چاروں میرڈ ہیں, چاروں بہت اچھا ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ ہیں. 2 بڑی بیٹیاں میری ڈاکٹر ہیں. سب سے بڑی بیٹی کی تو وہ اس نے میڈیکل کیا لیکن پھر اس نے اس کو پرسو نہیں کیا, اور اس وقت بلاگر ہے کافی فیمس, کیری امی کے نام سے. اور جو دوسری میری بیٹی ہے وہ ڈینٹسٹ ہے اور وہ کنسلٹنٹ ہے ان یو کے. اس کا اپنا ماشاء اللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے, پرائیویٹ سیٹ اپ ڈینٹسٹری کا. جو میرا بیٹا ہے وہ بہت اچھا اس نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ایکسپورٹ اینڈ ٹریڈ. اور جو میری چھوٹی بیٹی ہے اس کا بھی برانڈ بہت اچھا ہے کرمزن کے نام سے. تو وہ بھی ماشاء اللہ چاروں بار, اور ان کے ہسبینڈ بھی اس طرح ماشاء اللہ سیٹلڈ. ہاں جی, سب پڑھے لکھے ہیں اور سیٹلڈ ہیں. اب دونوں میاں بیوی کا شمار کامیاب افراد میں ہوتا ہے. آپ اپنے اپنے شعبوں میں انفرادی طور پر کوشش کرتے ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی آپ کی اپنی وجہ سے ہوئی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی کامیابی میں ان کا بھی کافی ہاتھ ہے؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ میں کہوں کہ جی میں بہت محنت کی ہے اور میں نے بڑا کام کیا, لیکن جب تک آپ کو ایک ماحول رہا نا ویسا ملے, سپورٹیو ماحول, وہ ایک پری ریکویزٹ ہے کسی کام میں بھی کہ آپ کا ماحول سپورٹیو ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ والدین کے گھر ہیں تو والدین سپورٹ کریں, یا خاوند ہے تو خاوند سپورٹیو ہو. خاوند کو سپورٹیو ہونا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے کام کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ کو ڈبل موٹیویشن دے دیتا ہے. جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ آپ نے جا کے خاوند کو بھی دیکھنا ہے, اس کا موڈ بھی دیکھنا ہے, لیٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی کرنا ہے, تو آپ کی آدھی انرجی تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میاں کو پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں, تو ہی از دیئر اینڈ ہی ول نیور چیک می اینڈ ہی ول نیور کرٹیسائز می کہ تم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, تو وہ آپ بہت اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کو اچھی طرح پرفارم کرتے ہیں. تو ماحول بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سپورٹ مجھے 100% اپنے ہسبینڈ سے ملی ہے, اینڈ اسی طرح وائس ورسا. اگر میں اپنے ہسبینڈ کے گھر کو نہ سپورٹ کروں, اس کے پیچھے سارے کام نہ سنبھالوں, تو وہ بھی جس طرح اسپیڈ سے آگے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں وہ بھی پھر شاید نہ کر سکیں. سو اٹ از لائک کوپریشن جو بہت ضروری ہے, جو ہونی چاہیے. بالکل, کوپریشن سے تو بہت سارے پرابلمس بھی سالو ہو جاتی ہیں اور اس سے بہت ساری کامیابیاں بھی ملتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کامیابی پہ آپ کی تعریف بہت کرتے ہیں, بہت اس سے اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. ہاں جی, بہت زیادہ. صحیح. آپ کو طبیعتاً کن چیزوں کا زیادہ شوق ہے, شوق آپ زیادہ کن چیزوں کا رکھتی ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک تھا جب میں تھوڑا سا میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا تو میں گھر کی ڈیکوریشن میں کافی انٹرسٹیڈ ہوتی تھی. تو میرے بچوں کو تو وہی یاد ہے نا, اب وہ بلکہ کہتے ہیں کہ مس آؤٹ دیٹ, اب ہمیں انوالو نہیں ہوتی اس طرح. آئی تھنک میں زیادہ بزی ہو گئی ہوں. ویسے بھی ایک ٹائم آتا ہے جب آپ
ہر چیز میں انٹرسٹ نہیں رہتے، پھر آپ ایک فوکس زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بس اب اتنا ہی یہی کام کریں بہت ہے. لیکن میں ابھی جو ہے اتنے بزی میرا روٹین ہے، میں نے جم از مائی فیوریٹ پلیس، وہ میں مسٹ کرتی ہوں. اور صبح چاہے میں جتنا بھی لیٹ سوں، میں نے 1 سے 1.5 گھنٹہ تفسیر پڑھنی ہے قرآن میں، مسٹ ہے. سننی بھی ہے، پڑھنی بھی ہے، سمجھنی بھی ہے. اب تو مجھے خیر عربی بھی سمجھ لگنی شروع ہو گئی ہے قرآن کی، اور بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا، پر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے نا، تو وہ 1.5 گھنٹہ اس کے لیے مخصوص ہے. اس کے بعد پھر جم ہے. تو یہ جو شروع والے صبح کے 3 گھنٹے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں. اس میں میں بالکل ٹوٹلی مطلب آئی تھریلی انجوائے. اور اس کے بعد پھر میں کسی کا پھر سارا دن کام ہوتا ہے، اور رات کے 9 بجے تک کام ہوتا ہے. یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان 3 گھنٹوں میں آپ کا موڈ بہت خوشگوار ہو. بہت زیادہ. کن چیزوں پہ آپ خرچ کرنا، بلکہ جسے کہتے ہیں دل کھول کے خرچ کرنا پسند کرتی ہیں؟ پتہ کیا، میں اس میں بھی بتاؤں کہ جس ایج میں میں ہوں، اس ایج ایک چینجز ود ایج، جو میرا اپنا خیال ہے. بکاز جب میرا بچپن تھا تو میں اپنے ایک جوڑا رپیٹ نہیں کرتی تھی، مطلب 365 جوڑے میرے مسٹ تھے. اور میرا اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے درزی میرے گھر میں ہی ہوتا تھا. میری ماما نے میرے بڑے بہت زیادہ لاڈ کیے ہیں میرے پیرنٹس نے، تو وہ شوق تھا ایک مجھے. تو وہ جو درزی انہوں نے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ روز ایک سوٹ مجھے بنا کے دیتا تھا، اینڈ ایوری ڈے آئی وڈ ویئر اٹ، اینڈ دیٹس ناٹ اے جوک، اٹ واز اے سیریس تھنگ. جو میں اب سوچتی ہوں کہ مطلب کتنا میں غلط کام کرتی تھی. 365 جوڑے کہنے کی بات ہوتی ہے، اور وہ کرنا اور وہ بنانا اور بس مسٹ کرنا، یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد گریجولی دین مطلب اخراجات کے جو ہے نا وہ ڈائریکشنز بدلتی گئیں. پھر جب شادی ہوئی تو پھر گھر کی طرف کے بھی اب گھر ہونا چاہیے، انڈسٹری بننی چاہیے، اس پہ دل کھول کے خرچہ، ہسپتال بنائے اس پہ خرچہ، پھر وہ اخراجات کی ڈائریکشن بدل گئی. پھر بچے بڑے ہوئے تو بچوں کے اوپر کہ بچوں کے یہ کپڑے ہونے چاہیے، تو بچوں کا یہ آئی تھنک اٹ چینجز. دل کھول کے خرچہ، پھر بچوں پہ خرچہ، پھر ان کی پڑھائی پہ بہت دل کھول کے خرچہ. مطلب پڑھائی کا یہ تھا کہ دیر واز نیور اے نو. اگر کہ میرے کسی بچے نے یہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک فیسیں ہیں لو پاکستان میں، تو اگر کسی نے سمر میں کہا ہے کہ میں نے سمر کیمپ کرنا ہے، جہاں بھی جس ملک میں بھی کرنا ہے، تو یس وہ ٹھیک ٹھاک وہ خرچے ہوتے تھے، لیکن نو نہیں تھا ان کے کسی بھی ایکٹیویٹی کی پڑھائی کی ایکٹیویٹی پر. وہ پھر اسی میں ہی کافی زیادہ میرا بجٹ لگ جاتا تھا، تو اپنے سے بھی دور ہوتی گئی اور بچوں کی طرف زیادہ ہوتی گئی. اور اب یہ ہے کہ اب زیادہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسی چیز بنا دیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اب اس طرف کام کر رہی ہوں، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم، اللہ نے بڑی مدد میری کی ہے. تو اب ایک سیٹ اپ ہمارا تیار ہو گیا ہے، جو ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے جہاں پہ ہم نے ساری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہمارا خیال ہے جو چاہیے، خاص کر ڈائبٹیز اور آرتھرائٹس، اس کے اوپر ہم یہ فری سینٹر بنا رہے ہیں. آپ کی روزمرہ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ میں نے جیسے بتایا کہ 3 گھنٹے کے بعد پھر میرا نہیں ہوتا. پھر میرے اتنے سیٹ اپس ہیں، مجھے فارماسیوٹیکل انڈسٹری چلاتی ہوں، ہسپتال چلاتی ہوں، مریض بھی دیکھتی ہوں، میرے شاپنگ مالز بھی ہیں، وہاں پہ کبھی کبھی جاتی ہوں. وہاں پہ میرا بیٹا مجھے ہیلپ کرتا ہے، لیکن کبھی جانا پڑ جاتا ہے. پھر سوشل ہے، پھر سوشل کمٹمنٹس ایسی ہیں جو لنکڈ ہیں ود آل دیز بزنسز. وہ والی سوشل کمٹمنٹس آپ چھوڑ نہیں سکتے. کوئی میٹنگز ہیں تو کوئی بورڈ ہے تو کوئی پیچھے اس میں جانا پڑتا ہے. پھر وومین چیمبر اٹ سیلف، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی بھی کوئی ایسی امپورٹنٹ میٹنگز آ جاتی ہیں. تو سمجھیں آپ کے چکر ہی سارا دن، مطلب رات کے 9 بجے تک آل بکڈ، کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اور کھانا پینا سب اندر بھولا ہوتا ہے. اب میڈیکل کی فیلڈ سے آپ نے کاروبار کی فیلڈ میں آنے کا کیسے سوچا؟ میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب بہت میرے تھے، کسی ہوتا ہے نا کہ جب شادی ہوئی تو بہت زیادہ تھے خواہشات کہ میں نے، تب تو MRCP پتہ تھا نا کہ میں نے MRCP کرنا ہے اور رائل کالج کی ڈگری لینی ہے اور اس طرح کی چیز ہے. لیکن وہ کچھ ہو نہیں سکا میرے سے. جب میں انگلینڈ گئی اسی نیت سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو اس لیے نہیں رہا میرے سے اور میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جاتی. تو ہی نیڈیڈ مور کیئر اینڈ ہی نیڈیڈ مور سپورٹ کہ وہ قائم ہو جائے. تو پھر میں نے وہ سارا جو اپنا ہے نا پوسٹ پون کر دیا نا اپنی پڑھائی کو.
तो मैं सिर्फ अपने मियाँ के पीछे कि भाई अब ये एक्सीडेंट था, टांगे फ्रैक्चर हो गई थी और वो सारा इट टुक 1 ईयर। 1 ईयर इंग्लैंड में रहना, कुछ भी ना करना, सिर्फ मियाँ को सपोर्ट करते रहना ताकि वो सही हो जाए, वो कायम हो जाए। तो उसमें फिर मियाँ का एग्ज़ाम शुरू हो गए, फिर सारा कुछ उस रूटीन में चली गई। तो अपना मुझे 2 साल लगे बिफोर आई वुड कम बैक इनटू द फ्लो। तो तब इट वाज लिटिल बिट लेट मेरे लिए, और मुझे लग रहा था कि बच्चे भी हो गए कि मुझे लग रहा था कि अब ना ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे से ये रॉयल कॉलेज पढ़ना। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन किया वहाँ पर कि मैं ज़रा पढ़ लूँ किसी तरीके से, आई हुई हूँ तो वो फिर वहाँ चली गई, वहाँ से मैंने डिग्री ली, वापस आई तो जब फिर शुरू किया गवर्नमेंट का मोटिवेशन के साथ कि गवर्नमेंट का जॉब मैं करूँ शुरू और अपना मेडिकल में बन जाऊँ। तो मेरा जो बेटा है उसको वो काफ़ी बीमार हो गया, उसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये निगलेक्ट होगा। तो वो 1 साल उसको लगा ठीक होने में। तो वो जब वो सब हुआ उसको कफ बहुत बुरी शुरू हो गई। जब वो सब हुआ तो उसके बाद फिर होता नहीं, बिल्कुल आप पुट ऑफ हो जाते हैं। और हाँ, फिर मेरे मियाँ ने मुझे बहुत सब मोटिवेट किया कि जब तुम प्रैक्टिस शुरू कर दो, तुम प्राइवेट प्रैक्टिस में आ जाओ तुम। फिर हमने अस्पताल, तो फिर उसी चक्कर में जब मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठी तो मेरे पास टाइम पूरा दिन का होता था। तो फिर हमने ये प्लान किया कि अगर मैंने इसी तरह ही करना है तो मैंने इवनिंग में ही प्रैक्टिस करनी है, तो सारा दिन मेरे पास फ्री है, तो माइट एज वेल मेक अ हॉस्पिटल। तो तब ये हॉस्पिटल बना। और पता है जब आप एक बिज़नेस में आ जाए ना, किसी भी बिज़नेस में किसी तरह का भी, तो फिर आप उसी डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। और वो वैसे मेरी फैमिली भी थी बिजनेस ओरिएंटेड, मैंने जैसे बताया आपको, तो वो एक मेरा भी उसी तरह चलता रहा कि फिर एक बिज़नेस, फिर दूसरा बिज़नेस, फिर इंडस्ट्री खोल ली, फिर इसमें ही चलते रहे ना। उसमें फिर आपको समझ लगनी शुरू हो जाती है कि आपने कैसे करना है। तो ये जो था इवनिंग प्रैक्टिस तो आज तक है, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी बिजनेस सारा दिन जो है वो बिजनेसेस में होते हैं, साथ तो इसी तरह ही चल रहा है। बहसीयत औरत, एक माँ, बीवी, बेटी, इतने सारे मसले मसाइल, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बिजनेस को देखना, कैसे मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट सीख ली है। अब तो लोग मेरी टाइम क्या मैनेजमेंट मुश्किलात की पेश मिसाल देते हैं। टाइम मैनेजमेंट करें, यू हैव टू मैनेज योर टाइम। हम लोग ना बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मैं देखती हूँ जो अपनी टाइम को मैनेज नहीं करती। गॉसिप्स, टेलीफोन, फ्रेंड्स, सोशल, वो वाली सोशलाइजिंग जो किसी का मतलब जो फ़ायदा नहीं देती, फैशंस, तो ये सब चीज़ें ना ये मैं छोड़ती गई ना सारी, जैसे जैसे बिजी होती गई ये सब छोड़ती गई। और फिर ये टाइम मैनेजमेंट फिर शुरू हो गया। अब ज़्यादा काम, अब ऑटो भी चल रहे हैं। हमारी सोसाइटी को कैसे आपने डील किया? आपको भी पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा माशरा कैसा है। बहुत सारे, एक औरत के लिए तो इस माशरे में बहुत सारे मसले मसाइल हैं घर से बाहर निकलने के लिए। पता है क्या, मैं बताऊँ, सारा बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने टाइम मैनेजमेंट बताई ना कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, लेकिन सोसाइटी भी देख के आपको तंग करती है। मैं आपको ये बताऊँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो कुछ सोच समझ के मुझे तंग करेंगे। सही। वो लेडीज़ वो जो हैं बेचारी जिनके रिकग्निशन कम है सोसाइटी में, वो टारगेट कर देती है सोसाइटी। उनको पता है कि ये जवाब नहीं दे सकती, इसको हम, वो तो उन्होंने तो नेगेटिव तो होना ही ना सोसाइटी में, तो वो टारगेट में आ जाती है। लेकिन जो थोड़े से खुद स्ट्रॉन्ग हो, तगड़े हों, बैकअप स्ट्रॉन्ग हो, पीछे आपका हस्बैंड आपको हर वक्त सपोर्टिव है और हस्बैंड ने किसी की बात नहीं सुननी, सिर्फ यही देखना है कि उसकी बीवी सही है, तो वो जो चीज़ें ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें सोसाइटी आपको, या इनफैक्ट कहीं भी उल्टी आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है। और वो रिस्पेक्ट ही चल रही है अभी तक, जिसके बलबूते पे हम चल रहे हैं। अब देखिए ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि कई लोग होते हैं जो ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्र यही करती हूँ कि आई एम वन ऑफ दोस। सो वो जो सोसाइटी के चैलेंजेस हैं और हैं वो मुझे नहीं फेस करने पड़े। आई हैड नो प्रॉब्लम्स बिकॉज वी वर ऑल लाइक। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने देखा, आप जानती हैं कि जैसे लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं इलेक्शन जीती थी, वो पहली दफ़ा एक खातून जीती थी और वो सारा मेल डोमिनेटेड, सारी बिजनेस कम्युनिटी है। वो क्यों मैं जीती थी और उन्होंने मुझे वोट क्यों दिए थे, और मेरे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट अभी तक रिकॉर्ड नहीं है।
सिंगल बोर्ड्स जो मुझे पड़े थे, किसी को नहीं आज तक सिंगल बोर्ड्स इतने पड़े, वो क्यों जीती थी? बिकॉज ये सारे हमारे पेशेंट्स थे। तो एक पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके दिस वाज द सेकंड पॉइंट जिसकी वजह से वी वर रिस्पेक्टेड। तो हम इतना ना तंग हमें लोग नहीं करते थे, डॉक्टर साहब आप बैठ जाएं, अच्छा जी आपका अस्पताल, अच्छा जी, तो उनको पता होता है कि किसी ना किसी टाइम पे उनको हमारी ज़रूरत पड़ जानी है, कोई ना कोई तो हम काम आ ही जाती है ना किसी को, तो वो दैट वाज अनदर रीज़न। तो इसकी वजह से ये जो है ना जो जीती और जो एक माइलस्टोन बन गया, बिकॉज दे रिस्पेक्टेड अस एंड दे न्यू अस। इट इज़ नॉट ऑल दैट इजी फॉर अ वुमेन कि वो घर से निकल के इलेक्शन जीत जाए। ये आपको एक ग्रिप चाहिए, तो वो ग्रिप हमारी थी रिलेशनशिप, और ये बहुत रिवॉर्डिंग है कि जब आप पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप अच्छी हो। और मैं अभी तक जो हम कामयाब हैं इसमें 90% रोल इसका है, पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कोई हमारी वर्किंग वुमेन को अपनी लाइफ को इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए और बिजनेस कम्युनिटी में अपने आप को कामयाब ख़वातीन बनाने के लिए कोई तजवीज़, कोई मशवरा? देखिए, तजवीज़ मेरी ये है कि आपने एक तो पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, दैट इज़ द प्री रिक्विजिट किसी भी कामयाबी के लिए। बिल्कुल आप सोच समझ के अपनी कोई पढ़ाई को अडॉप्ट करें, और पढ़ाई ज़रूरी करें, स्किल सीखें, उसकी टेक्नोलॉजी सीखें, जो भी जिस लाइन में जाना चाहती हैं, रीड अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको समझो, समझ के काम करो। अब वंस आपने सेलेक्ट कर लिया वो काम, तो फिर आप बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और आपको ये समझ लग जानी चाहिए कि आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी है कि आप उसको चला सकते हैं इस बिजनेस को। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सिलेक्शन, दो बातें, जैसे मेरी जो हिस्ट्री है। देन आप तीसरा ये है कि आप कभी भी खुद को कम करना समझें। आप में अब ज़्यादा आप में खूबियाँ हैं मर्दों की निस्बत, आप कम तर अपने आप को ना समझें, कभी ना समझें कि फैसले में आप डिसीजन पावर रखें। हम लोगों को कॉर्नर अप होते हैं जब हम डिसीजन मेकिंग में वीक होते हैं। हम वो उसमें, और जब वो दूसरा बंदा आपके लिए डिसीजन करता है तो वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, चाहे वो आपका खामंदी हो, भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो। आप कभी भी डिसीजन मेकिंग में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं ना, मेक योर ओन डिसीजन। गलत हो सही हो, सीख जाओ। आदमी भी इसी तरह सीखते हैं, गलत डिसीजन हमसे ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है, आप भी करें, टेक द डिसीजन और देन बी कॉन्फिडेंट, जो मैंने बता दिया। एंड फाइनली इज द टाइम मैनेजमेंट। ये आपने ये कभी नहीं सोचना कि चूंकि जो मैं आपको ऑनेस्ट राय है कि कभी ये ना सोचिए कि चूंकि मैं काम कर रही हूँ तो घर मेरी जिम्मेदारी नहीं, बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये खामन सब बात है, ये लड़ाई का हिस्सा है, ये फिर लड़ाई हो जाती है, ठीक है। आप इसको अडॉप्ट कर लें कि मैंने काम करने के साथ साथ बच्चे और घर संभालना, ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ये है टाइम मैनेजमेंट। जो खातून इसमें सक्सेसफुल है ना, उसका खामन भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, वो कामयाब भी है। वो रवैया आ जाते हैं ना कि चूंकि मैं काम कर रही हूँ तो मैं मर्दों की तरह बैठ जाऊंगी और तुम मुझे सर्व करो, इसमें पूरी लड़ाई है। ये मत करना, कभी भी ना करना। दिस इज योर होम, दिस इज योर फैमिली, इसको अडॉप्ट करो, इसको किसी को जिम्मेदारी इसकी ना दो, खुद रखो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, आपकी तजवीज़ भी और आपका मशवरा भी हमारे आपके ताउन से लोगों तक पहुँचेगा भी, और उसमें यही कि हम आपका मैसेज उन तक पहुंचाएंगे कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन घरों से निकलें और काम करें, और ये नहीं है कि अपने घरों को छोड़ दें, बल्कि अपने फैमिलीज़ को वो ज़रूर देखें और साथ निकल के बाहर वो मर्दों के शाना पे शाना काम करें, तो इंशाल्लाह उनकी भी ज़िंदगी कामयाब होगी और वो अपने लिए उनको कौम की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, थैंक यू वेरी मच।